ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے کل غالباً بات یہاں پہنچی تھی کہ ہجرت مدینہ کے بعد 2 سال میں جو اہم واقعات ہوئے چند میں نے آپ سے عرض کیے تھے، یعنی غزوہ بدر سے پہلے کے حالات. کل یہ بات ہمارے سامنے آئی تھی کہ ابو سفیان کا قافلہ روانہ ہوا تھا، جس کو روکنے کا فیصلہ فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ابو سفیان نے ایک شخص کو، زمزم نامی شخص کو بھیجا تھا وہاں مکہ پیغام دے کر، اور ادھر سے کفار کا بہت بڑا لشکر روانہ ہوا ان کو روکنے کے لیے. ابو سفیان کے حوالے سے کل بھی یہ بات آپ کے سامنے آئی تھی کہ وہ بہت ہوشیار آدمی تھے. انہوں نے پہلے سے جاسوس بھیجے، اندازہ ہو گیا کہ مسلمان روکنے کے لیے آئے ہیں، لہٰذا وہ راستہ بدل کے جو مدینے کے ساتھ سے راستہ گزرتا تھا، عام شاہراہ مشہور شام کے راستے کی، اس راستے کو بدل کر وہ سمندر کے کنارے دوسری طرف سے نکل گئے. ادھر مسلمان روانہ ہوئے. مسلمانوں کو بھی اندازہ ہو گیا کچھ باہر نکل کے کہ ابو سفیان کا قافلہ نکل چکا ہے. ادھر ابو سفیان نے پیغام بھجوایا پھر دوبارہ مکے، اور مکے والوں کو پیغام بھی مل گیا، وہ نکل چکے تھے کہ جی وہ ابو سفیان کا قافلہ بچ کر آ گیا ہے اور وہ کچھ دیر میں مکے کی طرف پہنچ جائے گا. اب یہاں بہت سے حضرات نے مختلف نام کتابوں میں لکھے ہیں، جو مکے کے سردار تھے انہوں نے اصرار بھی کیا کہ جب جو مقصد ہمارا حل ہو گیا، ابو سفیان کا قافلہ بچ گیا، اب ہمیں لڑنے کے لیے نہیں جانا چاہیے. سب سے زیادہ اس میں زور دینے والا ابو جہل تھا، اور کہ ابو جہل وہی ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کا فرعون بھی کہا. اس امت کا فرعون ابو جہل کو کہا. عمرو بن ہشام اس کا نام تھا، ابو الحکم اس کی حکمت رکھی ہوئی تھی، آپ پہلے سن چکے ہیں. اس نے اصرار کیا کہ نہیں جی ہم بدر کے مقام تک جائیں گے، کچھ بھی ہو جائے وہاں پہنچیں گے، اور ہماری دھاک بیٹھنے کی پورے عرب میں، ہم وہاں گائیں گے، اور ساتھ عورتوں کو لے کر گئے تھے، ناچ گانا، نعوذ باللہ، ہم سارے کام کریں گے، شرابیں پئیں گے، اور بڑا ہم شغل کر کے اور ایک روب رات دبا کے واپس آئیں. چنانچہ وہ لشکر روا. ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع مل گئی کہ وہ بدر کے مقام کی طرف آ رہے ہیں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا، چونکہ ارادہ لڑنے کا تھا ہی نہیں، بظاہر کوئی لڑائی کا پراپر ارادہ نہیں تھا، نہ اس نوعیت کی تیاری تھی، نہ اتنے افراد تھے. ادھر وہ مشرکین کا بہت بڑا لشکر جرار آ رہا ہے، 3 گنا بڑا، 1000 سے زیادہ تعداد. مسلمانوں کی تعداد 300 سے کچھ مطلب 313 مشہور قول ہے، کچھ اوپر نیچے بھی تعداد لکھی ہے، اللہ جانتا ہے، مشہور 313. خیر جب صحابہ سے مشاورت ہوئی تو سب صحابہ نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا. 1-2 صحابہ نے تقریر کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم منتظر تھے کہ انصار کی طرف سے بھی کوئی بیان آئے. یہ مہاجرین تھے، انصار نے بھی بہت بڑھ چڑھ کے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم کریں، ہم آپ کے ساتھ ویسا معاملہ نہیں کریں گے جیسا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوم نے کیا تھا. قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، آپ اور آپ کا رب جائیں لڑیں، ہم تو یہی بیٹھے ہیں، ہم ایسا نہیں کریں گے، ہم آپ کے ساتھ دل و جان سے لڑیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے مقام پر تشریف لے آئے. یہاں ایک صحابی ہیں حضرت خباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ٹھہرنے کا ارادہ کیا. ان صحابی نے پوچھا، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ ٹھہرنے کا آپ کو حکم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا ایک جنگی تدبیر ہے کوئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کی طرف سے حکم نہیں ہے، ایک جنگی تدبیر ہے. یہ بھی زیرک آدمی تھے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ یہاں پڑاؤ نہ ڈالیں، بلکہ آگے کنویں ہیں، 1-2 کنویں پہ قبضہ کریں جا کے. ایک تو پانی ہمارے قبضے میں ہو، دائیں بائیں چھوٹے چھوٹے جو تالاب کنویں ہیں اس کو ہم کاٹ دیں گے. جب پانی ہمارے قبضے میں ہوگا، اس بیابان میں جنگ کے اندر پانی بڑی بنیادی حیثیت رکھتا ہے. جنگجو آدمی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تدبیر کو بڑا پسند فرمایا اور پھر وہاں پڑاؤ ڈالا. اور یہ صحابی بعد میں صاحب الرائے کے نام سے مشہور ہوئے. یہی صحابی
اللہ تعالیٰ کا مقام ہے، اللہ نے مقام دیا. حضرت خباب بن منذر، ایک تو خباب بن ارد تھے وہ جن پہ بڑا ظلم و ستم ہوا تھا، یہ خباب بن منذر رضی اللہ عنہ. خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ قیام کیا، ادھر کفار کا لشکر بھی دوسری سمت میں آیا. قرآن میں بہت تفصیل ہے اس کی، سورہ انفال میں بھی، دیگر مقام پہ بھی، سورہ آل عمران میں بھی اس کی بڑی تفصیل بیان کی اللہ تعالیٰ نے. وہ واقعات کا موقع نہیں ہے، آپ خود واقعات جانتے ہیں، میں صرف ایک دو باتیں عرض کر رہا ہوں آپ سے. یہاں پہ رات کے وقت میں وہ آپ نے حدیث میں پڑھا ہے کہ بارش اللہ کی طرف سے آئی. یہی بارش کفار کے لیے بہت موسلادھار بارش تھی، ان کے علاقے میں کیچڑ ہو گئی، اور مسلمان جہاں موجود تھے وہاں فوار کی شکل میں پڑی. وہ جو ریت تھی وہ ریت جم گئی، اور جمنے کے بعد ایک سخت پتھریلا جیسے فرش ہوتا ہے وہ بن گیا. اللہ کی مدد آئی. یہاں پہ رات کا وقت ہے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عاجزی کے ساتھ رو رو کے اللہ سے دعائیں کی، بہت طویل دعائیں کی. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے بعد کھڑے تھے، وہ بار بار کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول بس کیجیے بس کیجیے. بہت محبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک اللہ تعالیٰ کے یہااں قبولیت کیسے نہ ہو، وہ قبولیت ہوئی. دعائیں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس کے بعد باہر تشریف لائے. اور یہ جو ایک صحابی تھے انصار صاحب، ان کے مشورے سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک عریش تیار کیا گیا. عریش کہتے ہیں ایک اونچا سا چبوترا صاحبان سا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما ہوئے اور نیچے سارا وہ علاقہ. یہاں اگلے دن جب جنگ کا آغاز ہونے لگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اندازہ لگایا کفار کی تعداد کا، انہوں نے بھی کچھ اندازہ لگایا لوگوں کو بھیج کے مختلف واقعات. یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صف بندی فرمائی، اور باقاعدہ تیر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو سیدھا کر رہے ہیں، صف بندی کرو. یہاں اس زمانے میں دستور یہ تھا، اس کو اصطلاحی طور پر کہتے ہیں مبارزت. مبارزت کا معنی ہوتا ہے کہ باقاعدہ لڑائی سے پہلے ایک دو بندے آگے نکلتے ہیں دونوں لشکروں کی جانب سے. اس زمانے میں جو دستور، اب آمنے سامنے کفار کا لشکر بھی ہے مسلمانوں کا. کفار نے للکارا اور 3 آدمی نکلے ان میں سے، انہوں نے کہا جی ہمارے مقابلے میں کوئی 3 بندے بھیج. ادھر سے 3 صحابی نکلے، دور سے شناخت نہیں ہوئی. کفار نے پوچھا کون ہے، معلوم ہوا جی یہ انصار صاحب ہیں تینوں. اب غرور تو ان میں بہت تھا، کہنے لگے یہ ہمارے ٹکر کے نہیں، ہمارے ٹکر کے تو مہاجر بھیجو، قریش کے بندے، قریش کے بندے ہمارے ٹکر کے ہیں وہ بھیجو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا اے حمزہ، اے علی، اے طلحہ، آپ نکلیں. یہ تینوں صحابی نکلے. انہوں نے پوچھا، جواب دیا جی میں حمزہ ہوں، میں علی ہوں، میں طلحہ ہوں. کہنے لگے ہاں اب ہمارے ٹکر کے بندے. ان تینوں کی آپس میں لڑائی شروع ہوئی. یہ کوئی کفر اور اسلام کی تھوڑی، ایک طرف کفر ہے ایک طرف ایمانی قوت ہے. ایمانی قوت کیا کہ بھلا کون سی چیز ٹکتی. کچھ دیر کے اندر ہی وہ تینوں کافر مارے گئے. اب ابو جہل نے پھر شور مچایا کہ تم اسے نہ ڈرو نہ ڈرو لڑو. یہ وہ موقع ہے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی پکڑی. قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. وہ مٹھی آپ نے نہیں پھینکی، حقیقت میں تو آپ نے پھینکی ہے، لیکن ہر کافر کے آنکھ میں پہنچانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ یہ جملہ فرمایا، شاہت الوجوہ، شاہت الوجوہ، شاہت الوجوہ. ان کے چہرے غبار آلود ہو، ان کے چہرے غبار آلود. اور مٹھی وہ اللہ کی قدرت سے ہر کافر کے آنکھ میں ناکوں میں جا کے اللہ نے اس کے ذرات پہنچائے. اور اسی موقع میں آپ سے حکم دیا کہ بس ایک دم حملہ کر. وہ آنکھ ملتے رہ گئے اور اسی کو مسلمانوں نے حملہ کیا. اور یہ وہ موقع ہے غزوہ بدر کے موقع پر قرآن کی واضح آیات موجود ہیں کہ جس میں فرشتوں کی مدد 100% اتری، 100% اس کے اندر فرشتوں کی مدد اتری غزوہ بدر کے موقع. تو یہاں فرشتوں کی مدد آئی اور کچھ ہی دیر کے اندر بالکل کفار جن کی تعداد 1000 سے زائد تھی، ادھر 313 تھے، اسلحہ بھی نہ ہونے کے برابر، گھوڑے بھی چند، اونٹ بھی چند ایک، اور ادھر ان کے پاس باقاعدہ تیاری کے ساتھ آئے. اللہ جل شانہ کی شان تھی. کچھ ہی دیر کے اندر وہ شکست کر کے بھاگنا شروع کر. اب جب وہ بھاگے تو مسلمانوں نے ان کو قیدی بھی بنانا شروع کر، تعاقب کیا، اب پکڑنا شروع کیا. تقریباً 70 کے قریب بڑے بڑے ان کے سردار مارے گئے، اور 70 ہی کے قریب ان کے بڑے بڑے سردار قید کفار کی. غزوہ بدر 17 رمضان المبارک، میں نے عرض کیا تھا کل شاید اسی وقت روزے فرض ہوئے، اور ساتھ ہی اس روزے کی حالت میں ہی وہ لڑائی. اب اس کا غالباً تصور بھی انسان نہیں کر سکتا. وہ جذبہ ایمانی کے آگے کون سی چیز ٹکی.
خیر اس طریق پر یہ میں نے بڑا مختصر کہا ہے، تفصیل بہت کتابوں میں لکھی ہے، آپ خود پڑھیے۔ ایک دو باتیں میں اور عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ جب قیدی بنے اور یہ ساری صورتحال ہوئی، ابو جہل بھی اس کے اندر مارا گیا، اس کے مارنے کا بھی ایک بڑا طویل واقعہ ہے، وہ بعد میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کوئی ابو جہل کو ڈھونڈو، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ گئے تھے، وہ سارے واقعات سیرت میں موجود۔ ابو جہل بھی مارا گیا، سب مارے گئے، بڑے بڑے سردار۔ اب جب قیدی بنے اور قیدیوں کو لے کر واپس ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے تشریف لے جاتے تھے وہاں 3 دن قیام فرماتے تھے جنگ کے بعد، تو 3 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قیام فرمایا، اور یہ جو مارے گئے تھے کفار، ان کی لاشوں کو ایک گڑھے میں ڈال دیا گیا اور اوپر سے گڑھے کے اندر ان کی لاشوں کو ڈال۔ 3 دن بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہونے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گڑھے کے کنارے جا کر ان سے باقاعدہ خطاب فرمایا۔ صحیح حدیث میں الفاظ موجود ہیں، اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک ایک کا نام لے کر، جو مارا گیا تھا عتبہ، شیبہ، ابو جہل، ایک ایک کا نام لے کے کہا کہ تم اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا وہ مکمل ہوا، اور سارا خطاب کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بڑی تعجب سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو مر چکے ہیں، کیا یہ سن رہے ہیں آپ کی بات؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے جس کا مفہوم ہے تو اس سے زیادہ بہتر سن رہے ہیں، لیکن جواب دینے کی سکت اب ان میں تھی۔ اور اسی میں ایک واقعہ اور بھی پہلے آیا معجزاتی طور پہ، رات کو ہی یعنی جنگ سے پہلے رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ جگہوں کی نشاندہی فرمائی تھی کہ کل کو فلاں کافر اس جگہ مرا ہوا پڑا ہوگا، فلاں کافر اس جگہ مرا پڑا ہوگا، فلاں اس جگہ مرا پڑا ہوگا۔ اور صحابی کہتے ہیں کہ اگلے دن ہم نے دیکھا بعین ہی اسی جگہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی، وہیں کافر اگلے دن مرے ہوئے پڑے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جب قیدی واپس آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 دنوں کے بعد فوری طور پر حضرت زید بن حارثہ اور ایک اور صحابی کو بھیجا کہ آپ فوری طور پر مدینے پہنچیں اور جا کر فتح کی اطلاع۔ یہ فوری طور پر روانہ ہوئے، لشکر کو بھی ٹائم لگا آہستہ آہستہ، انہوں نے جا کے اطلاع پہنچائی، خوشخبری سنائی۔ اب وہاں میں کل عرض کیا تھا منافقین کا آغاز ہو چکا، کعب ابن اشرف موجود تھا، بعد میں اس کو باقاعدہ آپ سے حکم دیا تھا مارنے کا، وہ بھی واقعہ ہے طویل۔ کعب ابن اشرف، دیگر لوگوں نے کہا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ویسے ہی کہہ رہے ہیں، اگر کامیابی ہوتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لاتے، یہ زید بن حارثہ کو بھیج دیا۔ زید بن حارثہ سے برداشت نہیں، انہوں نے کہا ابھی 1-2 روز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں، پھر تجھے عقل آئے گی، پھر تجھے علم ہوگا کہ ہوا کیا۔ اور جب یہ زید بن حارثہ واپس پہنچے، اللہ کی شان، جب غزوہ بدر یا اس سفر پہ نکل رہے تھے، چونکہ اس وقت تو پراپر لڑائی کا ارادہ نہیں تھا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے نمبر کی صاحبزادی، یہ بہت بیمار تھی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی اہلیہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ آپ ان کی تیمارداری کے لیے یہیں ٹھہریں، آپ ہمارے ساتھ نہ جائیں۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہیں ٹھہرے۔ اب جب حضرت زید بن حارثہ واپس آئے تو پیچھے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ پر پیاری ہو چکی تھی، اور ان کی تدفین سے لوگ فارغ ہو رہے تھے، جنت البقیع تدفین کر کے فارغ ہو رہے تھے۔ ادھر سے یہ حضرت زید بن حارثہ آئے یہ خبر لے کے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی کامیابی دی ہے مسلمان۔ ادھر ان کی تدفین ہوئی، ادھر اطلاع۔ اب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور قیدیوں کو ساتھ لے کر آئے، یہ مشاورت ہوئی، طویل بات، قرآن میں بھی اس بارے میں بہت تفصیل ہے، میں چند پوائنٹ عرض کر رہا ہوں۔ مشاورت ہوئی کہ قیدیوں کے ساتھ کرنا چاہیے۔ بعض صحابہ کی رائے یہ تھی کہ قیدیوں کو مار دینا چاہیے، قتل کر دینا چاہیے، یہ ناسور ہیں، یہ کل کو جا کے پھر کوئی نہ کوئی فتنہ پھیلائیں۔ لیکن بعض کا یہ بھی رائے ہوئی، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی رائے بھی یہ تھی کہ اگر فدیہ معاوضہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے تو ہو سکتا ہے بعد میں ایمان لے آئے، توبہ کر لیں، معرفت والی۔ خیر اسی پہ فیصلہ ہوا کہ جی فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ اور اب ان میں ایک شاعر کے بارے میں آتا ہے، اور بڑا بدترین شاعر تھا، مسلمانوں کے خلاف بڑی غلیظ زبان استعمال کرتا، وہ بھی قیدی تھا۔ اس نے بڑی فریاد کی کہ جی میرے پاس فدیہ کے لیے پیسے نہیں ہیں، مجھے بغیر اس کے چھوڑ دیں۔ اس سے وعدہ لیا کہ اس شرط پہ چھوڑیں گے کہ تو نے اب مکے جا کر مسلمانوں کے خلاف اشعار نہیں کہے۔ اس نے کہا بالکل بات۔ یہ بدبخت چھٹ گیا، اور وہاں جا کے اس نے پھر دوبارہ سے بڑھ چڑھ کے غلیظ
ازواج مطہرات کا نام لے لے کے پتہ نہیں کیا کیا شاعری کرنی شروع. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑا دکھ پہنچا. میں ویسے ہی عرض کر رہا ہوں اگلا واقعہ ہے. اگلے سال غزوہ احد میں پھر یہ قید بنا, اس نے پھر فریاد کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان کو ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا, دوبارہ دھوکہ نہیں دے سکتا, اس کو پھر قتل کر دیا. انہی قیدیوں میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. یہ بڑا قابل غور ہے سننے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا. ایک تو آتا ہے کہ یہ ان کا جسامت خاصی بڑی تھی, قوی الجثہ تھے, تو ہمارے سر کا تاج ہے رضی اللہ عنہ, ایمان نہیں آئے. ان کو جس صحابی نے قید کیا تھا وہ ذرا چھوٹے سے قد کے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے پوچھا بھی تم نے ان کو قید کیسے؟ کہنے لگے جی یا رسول اللہ مجھے نہیں پتا کیسے قید کیا, میں تو ان کی طرف بڑھ رہا تھا, خود بخود ہی مجھے لگا کسی اور شخص نے آ کر ان کے ہاتھ پاؤں باندھے ہیں. حضرت عباس نے بھی کہا کہ یہ قید کرنے والا نہیں ہے, وہ تو اور ہی کوئی تھا, وہ فرشتے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کے لیے آئے تھے, وہ قید کسی اور نہیں کیا تھا. اب آگے سنیے, حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا فدیہ سب سے زیادہ مقرر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. 100 اوقیہ لکھا ہے کتابوں میں, 100 اوقیہ, ایک اوقیہ 40 درہم کا ہوتا ہے. 100 اوقیہ مقرر کیا. حضرت عباس نے معذرت کی, کہنے لگے جی میں تو اتنا فدیہ نہیں دے سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عباس, وہ جو آپ اور آپ کی بیوی ام فضل, وہ جو خزانہ مکے میں دفن کر کے آئے ہیں اور آپ کہتے ہیں میں دے نہیں سکتا. حضرت عباس چونک پڑے, اور بعض تو کہتے ہیں وہی کلمہ پڑھ چکے تھے. کہنے لگے میں گواہی دیتا ہوں جس کی اطلاع مجھے اور میری بیوی کے علاوہ کسی کو نہیں تھی, خزانہ دبا کر آئے اور واقعی ہے, مال دولت کی بہت تھی. اگلی بات سنیں اور قابل غور ہے. حضرت عباس نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جی آپ نے, میں آپ کا قریبی ہوں, میرا فدیہ سب سے زیادہ رکھا. قرآن کی آیت اتری, یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم. اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے جو آپ کی قید میں ہیں کہ اگر اللہ نے تمہارے دل میں کوئی خیر دیکھی, اللہ تعالیٰ کو تو پتہ تھا کہ یہ ایمان لائیں گے, اگر اللہ نے تمہارے دل میں کوئی خیر دیکھی, اللہ تمہیں اس سے کہیں بڑھ کر نوازے گا اور تمہیں گناہ بھی معاف فرما دے گا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعد میں جب معلوم ہوا یہ آیت اتری تو کہا کرتے تھے اے کاش اس دن میرا فدیہ اس سے کئی گنا زیادہ رکھا جاتا. اور پھر جواب دیتے تھے اس وقت میرے پاس 100 اوقیہ تھے, آج میرے پاس 100 غلام ہیں جس میں سے ہر غلام بہت بڑا تاجر ہے. اگلا جملہ, حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی دردمندی سے کہتے تھے کہ میں نے وہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اور اب مجھے معلوم ہوا کہ میرے حوالے سے خاص طور پر ہے, اس میں سے ایک وعدہ تو میں نے پورا ہوتا دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ اگر تمہارے دل میں کوئی خیر پائے گا تو کئی گناہ عطا کرے گا, اور دوسرے وعدے کا میں امیدوار ہوں, کیا ویغفر لکم, اللہ تمہیں معاف فرما دے گا. کیسے معاف نہیں فرمائے گا, 100% اللہ نے وہ وعدہ بھی پورا کیا. تو یہ واقعہ حضرت عباس کے ساتھ پیش آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہی قیدیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت ابو العاص بھی تھے, بڑی صاحبزادی, حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر. یہ ایمان نہیں لائے تھے, یہ بھی قیدیوں میں شامل تھے. ان کا جب فدیے کے لیے بھجوایا گیا تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہار, وہ مکے میں تھی, ہار بھیجا. وہ ہار جو ام المومنین ہماری ماں حضرت خدیجہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو شادی کے موقع پر دیا تھا, وہی ہار بیوی نے اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے فدیے کے طور پر بھیجا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صاحب ہار دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رہا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اگر ممکن ہو تو یہ ہار بھی واپس کر دو. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبت سے دیا تھا, اور اس قیدی کو اگر تم مشورہ دو تو بغیر فدیے کے چھوڑ. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سب صحابہ نے بڑھ چڑھ کے حضرت ابو العاص کو چھوڑ دیا. اور حضرت ابو العاص کا پورا واقعہ میں نہیں سنا رہا, وقت نہیں ہے. یہ اس وقت چھٹ کے گئے, اس کے بعد وہاں پہنچے, اور بڑے ایماندار آدمی تھے, تاجر تھے. اس کے بعد ایک موقع پر کفار ان کو بہت ٹرسٹ کرتے تھے, کفار کا مال لے کر شام کی طرف گئے, واپسی میں ایک موقع پر پھر روک لیے گئے,
اور مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمانوں نے ان کا سارا سامان پھر ان کے قبضے میں لے لیا، پھر قیدی بن کر آئے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر ان کے تم مال چھوڑ دو، اچھا اب سنیے، مال چھوڑ دیا، یہ واپس پہنچے، سب کا مال ادا کیا، کہنے لگے میں نے سب کا مال دے دیا، میں نے کہا دے دیا، کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ رسولہ، میں نے مدینے میں اس لیے کلمہ نہیں پڑھا تھا شاید تم کہتے کہ جی ہمارا مال سے بچنے کے لیے کلمہ پڑھا ہے، میں مال ایک ایک امانت تمہاری لوٹا دی ہے، اب میں گواہی دیتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں۔ پھر بعد میں آئے اور ان کی اہلیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بلوا لیا تھا۔ یہ واقعہ بھی ایک بات آخری اور آج ہے، ادھر مکے میں جو اطلاع پہنچی شکست کی وہ عجیب و غریب کیا تھی۔ میں نے عرض کیا تھا ابو لہب نہیں گیا تھا، ابو لہب وہی تھا۔ ایک واقعہ صرف سنا رہا ہوں، جب اطلاع وہاں پہنچی عجیب کوہرام مچ گیا۔ اس کے چند دن کے بعد ایک شخص ہے عمیر نامی، اب تو خیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت عمیر، ان کے بیٹے وہب یہ بھی قید تھے، عمیر اور صفوان بن امیہ یہ بھی اب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اللہ کی شان ہے، لیکن جب کا یہ واقعہ اس وقت مسلمان نے، یہ عمیر اور صفوان بن امیہ حتیم کے اندر، وہ جو بیت اللہ کے ساتھ حتیم ہے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپس میں نہ وہی بدر کے واقعات یاد کر رہے ہیں۔ اس میں آتا ہے کہ صفوان بن امیہ نے کہا کہ اب بدر میں سارے بڑے بڑے سرداروں کے مرنے کے بعد جینے کا کوئی مزہ نہیں۔ عمیر نے کیا کہا، کہنے لگے اصل میں میرا تو یہاں لوگوں پر قرضہ بہت ہے، بچوں کی ذمہ داریاں ہیں، یہ اگر نہ ہونا تو میرا تو بیٹا بھی قید میں ہے، میں ابھی جاؤں اور جا کر نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر۔ اچھا صفوان بن امیہ بڑا مالدار، یہ ایک دم چونکا، کہنے لگے کیا کہا ہے، اور پھر دہرایا، کہنے لگے فکر نہ کرو، یہاں تمہارا قرضہ ورضہ میں دوں گا، سارے بچوں کی نگرانی میرے ذمہ ہے، تو فکر نہ کرو۔ اور اسی وقت صفوان بن امیہ نے ایک تلوار تیز کر کے اور زہر میں بجھا کر دی کہ فوراً روانہ ہو۔ اب انہوں نے پلاننگ کی، دونوں عمیر روانہ ہو گئے اور روانہ ہو کر مدینہ پہنچ گئے۔ مدینہ پہنچ کر مسجد نبی جہاں پہ اس کے سامنے اپنا جانور روکا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا، پہچانتے تو عمیر، دشمن اسلام، تلوار لٹکی ہوئی۔ خیر انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا دشمن عمیر آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی نیت بظاہر صحیح نہیں لگتی، آنے دو۔ خیر آگے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹھایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیوں آئے ہو، کس لیے؟ کہنے لگے وہ اپنے قیدی کے حوالے سے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیدی کے حوالے سے آئے ہو تو یہ تلوار کیوں لٹکائی ہوئی ہے؟ خیر انہوں نے ویسے ہی آئیں بائیں کہ جی رستے میں حفاظت یہ وہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سچ سچ بتاؤ کیوں آئے؟ کہنے لگے نہیں اسی نیت سے آئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا جھوٹ بولتے ہو، تم اور صفوان بن امیہ وہاں حتیم میں بیٹھے ہوئے تھے، یہ تمہارے درمیان گفتگو ہوئی تھی اور یہ تمہیں صفوان بن امیہ نے تلوار دی تھی، یہ وعدہ کر کے دی تھی اور تم مجھے مارنے کی نیت سے نکلے ہو۔ اب وہ حقہ بکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل دیکھ رہے ہیں اور تو کچھ نہیں ہوا، اللہ نے فوراً ہدایت مقصود تھی، فوراً چیخ اٹھے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک محمد عبدہ و رسولہ، ایمان لے آئے۔ اب اگلا سنیں کہ جب یہ ایمان لے آئے، اب جذبہ فوراً ایمان، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اب مکے جاتا ہوں اور مکے میں اسلام کے دشمن ابھی بھی موجود ہیں، میں ان میں سے جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے میں ایک ایک کے ساتھ مقابلہ کر کے آتا ہوں۔ خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت سے اجازت دی، یہ ادھر روانہ ہوئے، ادھر کہتے ہیں صفوان بن امیہ روز لوگوں کو اکٹھا کرتا تھا اور کہتا تھا تم فکر نہ کرو، چند دن میں ایک بڑی اچھی خبر آنے والی ہے، چند دن میں تم عمیر کا انتظار کرو، عمیر آنے والا ہے، عمیر کا انتظار کرو، تمہارے سب پہ ٹھنڈ پڑ جائے گی اور تم بدر کے غم بھول جاؤ گے، بس کچھ دن کے انتظار کی بات ہے۔ اللہ کی شان، کچھ دن میں عمیر آ گئے پکارتے ہوئے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ اب وہ صفوان کی بھی عجیب حالت ہے، وہ ہکا بکا دیکھ رہا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے، بس نہیں چل رہا کیا ہے، اور اللہ کی شان ہے یہ صفوان بن امیہ عوام آدمی نہیں ہیں۔ فتح مکہ کے موقع پر انہوں نے، عمیر نے امان لی تھی ان کی فتح مکہ کے موقع پر، اور فتح مکہ کے موقع پر یہ بھی ایمان لے آئے، ہمارے سر کا تاج ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ واقعات سیرت میں بہت تفصیلاً موجود ہیں، یقیناً آپ نے پہلے بھی پڑھے ہیں، دوبارہ ان واقعات کو پڑھیں،
ان واقعات کو تازہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور عقیدت صرف زبانی کلامی نہیں، صرف مقصد ہے سننے کی حد تک، پڑھنے کی حد تک نہ ہو، بلکہ جو اس کے تقاضے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، خاص طور پر ایک ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں پہ ہمیں جان قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين۔